جموں اور کشمیر جس کی موجودہ صورت ذرا بدلی بدلی سی ہے، لیکن ایک خاندان ایسا ہے جس خاندان نے جموں اور کشمیر کی تاریخ کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ہے شیخ خاندان۔ شیخ عبداللہ سے لے کر عمر عبداللہ تک جموں اور کشمیر کتنا بدلا۔ شیخ صاحب اگر آج حیات ہوتے تو یہ 5 اگست 2019 کو جو ہوا اس کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ بیگم خالدہ شاہ اس وقت ہماری مہمان ہیں۔ آپ کے والد جموں کشمیر کے چیف منسٹر، آپ کے شوہر جموں کشمیر کے چیف منسٹر، آپ کے بھائی جموں کشمیر کے چیف منسٹر، اور فاروق عبداللہ صاحب کے صاحبزادے یعنی آپ کے بھانجے بھی جموں اور کشمیر کے چیف منسٹر رہے ہیں۔ میم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ میم پہلا سوال یہی بتائیے گا، آس پاس میں اور آپ کے سر پر شیخ صاحب کا ہاتھ تمام کے تمام چیف منسٹر ہیں جنہوں نے بیگم خالدہ شاہ کے آس پاس ایک گھیرا بنا رکھا ہے۔ شیخ صاحب نے اپنے بعد کیا بیگم خالدہ شاہ کے لیے کبھی کچھ اس طرح کا سوچا کہ اگر میری سیاسی وارث کوئی ہوں تو، چونکہ فاروق صاحب اس وقت چھوٹے تھے اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ فاروق صاحب نے اس وقت جلدی جلدی میں بہت سارے فیصلے بھی کیے جو نادانی میں فیصلے ہوئے، کیا شیخ صاحب کے ذہن میں کبھی آپ کا نام بحیثیت چیف منسٹر یا بحیثیت سیاسی وارث آیا ان کے ذہن میں؟ یہ تو انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا میرے سے، اس لیے میں بول نہیں سکتی ہوں کچھ بھی غلط اس بارے میں، لیکن انہیں امیدیں ضرور تھیں اپنے سبھی بچوں سے کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ انسان کو اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے سب کی مدد کرنی چاہیے، سب کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اور جس کے لیے انہوں نے اپنی عمر گزاری جیلوں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، ان سب کو نظر میں رکھ کے آگے چلیں زندگی میں، یہ ہمیشہ وہ بتایا کرتے تھے، لیکن یہ باقی کوئی ذکر نہیں ہوا کبھی۔ جی میم، شیخ صاحب جموں اور کشمیر میں سب سے قداور نیتا ہے۔ میں کل سوچ صاحب کا ایک انٹرویو کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی 500 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا شخص جموں اور کشمیر نے پیدا نہیں کیا۔ 5 اگست 2019 کو جو ہوا اس کے بعد جو جموں اور کشمیر کی بالکل صورت مختلف ہو گئی ہے۔ شیخ صاحب کا خواب کیا تھا جموں کشمیر کو لے کے، اور آج اگر شیخ صاحب حیات ہوتے تو یہ جو دلی کی طرف سے ایک فرمان آیا 5 اگست 2019 کو کہ ریاست کو یونین ٹیریٹری میں بدل دیا، 370-35 سے چلا گیا، کیا ری ایکشن ہوتا ان کا؟ یہ تو اول تو کوئی اتنی طاقت ہی نہ بنا پاتا کہ وہ ایسا کرتے، کیونکہ لوگ اس وقت پوری طرح سمجھتے تھے کہ ہماری ریاست کو بچانا سب باتوں سے زیادہ اہم ہے، تو یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ان دنوں میں۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ جب سبھی بکھر گئے 53 سے لے کے آگے، آہستہ 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 اپنی ذات زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی بہت سے لوگوں کے لیے قوم کی بنسبت، جو کہ وہ کبھی نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ایسی غلطیاں کرے گا، کیونکہ کشمیریوں نے ہمیشہ دھکے کھائے، جو بھی یہاں پہ حکمران بنا عام طور پہ ان کے ساتھ ان کو ہمیشہ لتاڑا ہی گیا، تو انہیں امید تھی کہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے آپ کو لوگوں کا کھلونا نہیں بننے دیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پھر ذات آ گئی، تو جب ذات آ جاتی ہے تو حملہ آور بھی خود بخود ہی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اس کی سب سے بڑی وجہ وہی تھی، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایسے کرتے، کیونکہ اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں تھا، سب کا فائدہ ہی تھا۔ اگر آپ غور سے سوچیں گے تو اس میں ہندوستان کی حکومت کا بھی فائدہ ہی رہتا تھا اگر اس پہ وہ چلتے، لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں کیا ان کی سمجھ میں آیا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ایک معمولی سے قدم سے ان کے۔ جی میم، 1953 کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد جی ذات کا جو ذکر کیا، آپ نے یہ کہا کہ ذاتی مفاد کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے بالکل، کچھ لوگوں کے لیے ذات زیادہ اہم ہو گئی بنسبت قوم کے۔ بالکل، کیا آپ ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہیں گی؟ کہ نا طرف کئی آپ بار، اشارہ کر رہے ہیں۔ جی
کئی بار افسوس بھی ہوتا ہے انسان کو ایسا کہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایسے ہوا نہیں کرتے تھے. جیسے آپ لے لیجئے بخشی غلام محمد کو ہی، وہ بہت اچھے کارکن تھے، بہت دل و دماغ والے انسان تھے، لیکن پھر ہندوستان کی حکومت نے کچھ ایسا چکر چلایا کہ ان کو انہوں نے قابو کر دیا، اور ان کے ساتھ اور بھی کئی تھے جن کے لیے قوم کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں رہی تھی پھر بعد میں. اور پھر یہ ہوتا گیا، آگے آگے چلتا گیا سلسلہ. اب تو مجھے لگتا ہے کہ ساری حدیں پار ہو چکی ہیں. ہٹلر کے زمانے میں اور اس زمانے میں کوئی بہت خاص فرق نہیں رہا. میم شیخ صاحب نے جموں اور کشمیر کو ہندوستان بھارت کے ساتھ جوڑنے میں ایک کلیدی اور تاریخی رول ادا کیا ہے. آج جو جموں کشمیر بالکل مختلف ہے، نہ تو وہ جموں کشمیر ہے جو شیخ صاحب کا خواب تھا. اس بدلے ہوئے جموں اور کشمیر میں شیخ صاحب کی وہ کوششیں اور کاوشیں جو انہوں نے جموں کشمیر کو بھارت کے ساتھ الحاق یا جوڑنے کی کوششیں کی، اس وقت اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو شیخ صاحب کے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں نا، اس وقت کا یہ فیصلہ تو بالکل صحیح تھا، کیونکہ مہاراجہ یہاں کا مالک تھا. یہاں کی ریاست، زمین اور انسان انہوں نے خریدے تھے اپنے پیسے دے کے، فوج کے زور پہ نہیں، کسی زور پہ نہیں. تو فیصلہ تو مہاراجہ نے کرنا تھا. تو اس کا پھر جس طریقے سے شیخ صاحب نے اس کو پھر آگے بڑھایا، اس کے سوا اور کوئی چارہ تھا نہیں، کوئی اور راہ اس کے بعد اس وقت میں نکل نہیں پاتی تھی. تو جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، سب کے لیے ہی بہتر سمجھا، وہی قدم انہوں نے اٹھایا. میم ایک عمومی تاثر یہ ہے پی ایچ ڈی کو لے کے، جس کا آپ بھی حصہ ہے. ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ پی ایچ ڈی جموں اور کشمیر میں 370 اور 35A کا نعرہ دے رہی ہے کہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے. میم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس سرکار سے، جس سرکار نے جب فیصلے لیے ہیں تب واپس ذرا مشکل سے لیے ہیں، کیا آپ اس سرکار سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ پی ایچ ڈی جو اس وقت وجود میں اسی لیے آئی ہے کہ 370 اور 35A کی حفاظت کرے گی، اس کو واپس لائے گی؟ تو ان حالات میں آپ کو لگتا نہیں ہے میم کہ یہ ذرا مشکل ہے؟ آپ عوام کو جو کہہ رہی ہیں وہ زمینی سطح پہ ہونا ذرا مشکل ہے میم. نہیں، مشکل تو مجھے نہیں لگتا. کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، جب سب مل کے فیصلہ کریں. 2-4 انسان کریں تو وہ ہو سکتا ہے کمزور ہو، لیکن اگر سب یہ سمجھ جائیں کہ ان کی ایکتا میں ہی ان کی بقا ہے، جی، ان کی ایکتا ہی ان کو بچا سکتی ہے. اور یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کسانوں نے جب زور لگایا تو کیا انہوں نے واپس نہیں لیے جی، جو قانون انہوں نے نافذ کیے تھے؟ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے دنیا میں، لیکن انسان کو ہمت سے کام لینا ہوتا ہے اور اس پہ ڈٹے رہنا ہوتا ہے. جی. جب آپ خوف زدہ ہو جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے یا آپ کی ذات بیچ میں آ جائے گی تو تب تو خیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تب تو آپ پانی کا گلاس بھی خود سے نہیں پی سکتے. لیکن جب آپ مکمل ارادہ کر لیں گے، پختہ ارادہ کر لیں گے کہ نہیں، ہمیں بے عزتی کی زندگی نہیں چاہیے، تو نہیں کوئی دے سکتا. میم جن کسانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہاں تو ایک کسان اتحاد کے ساتھ اکٹھا تھے. جی. کشمیر کی اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں، پی ایچ ڈی کا حصہ سجاد لون کچھ وقت کے لیے بنے اور پھر الگ ہو گئے. الطاف بخاری پی ایچ ڈی کا حصہ نہیں ہے. تو اتحاد تو نہیں ہے نا میم، چند جماعتیں اکٹھی ہیں لیکن الگ بھی ہیں. بالکل تو صحیح. اس صورت میں کیسے ممکن ہو پائے گا میم؟ دیکھیں نا، حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی. کسی بھی وقت حالات بدل سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سب یہ جان جائیں گے کہ یہ کسی ایک آدمی کے فائدے کے لیے نہیں ہے یا کسی ایک مذہب کے انسان کے لیے نہیں ہے، پورے کشمیر کے لیے ہے. اسی میں ہماری بہتری ہے اور ہمیں اس کے لیے لڑنا ہوگا. یہ بات مجھے امید ہے بہت جلد سب سمجھ جائیں گے، کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے مٹھائی تو منہ میں آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں رہتی نا، ختم ہو جاتی ہے. میم بی جے پی والے جو ہیں وہ اکثر جب جموں کشمیر کی
سیاسی جماعتوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور پیش جو جماعت رہتی ہے وہ ظاہر ہے نیشنل کانفرنس ہی رہے گی. ان کا یہ کہنا رہتا ہے کہ چند خاندان جموں اور کشمیر پر اس سے پہلے حکومت کرتے رہے ہیں، اور ان چند خاندانوں کی وجہ سے جموں اور کشمیر کی عوام کی بھلائی نہیں ہو پائی. جموں اور کشمیر کی عوام کی جو تعمیر و ترقی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی. بالکل. آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں میم؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو بیوقوفی کی باتیں ہیں. کوئی زمانہ تھا جب 1% بھی ایجوکیشن نہیں تھی، وہ کس نے لائی؟ ڈاکٹر کہیں پہ اویلیبل نہیں ہوتا تھا جب تک گاؤں سے، دور دراز علاقوں سے یہاں پہ آ کے سٹی میں نہیں پہنچتے تھے لوگ، تو ان کا کہیں علاج نہیں ہو پاتا تھا. جی. سڑکیں نہیں تھیں برابر کے کہیں پہ کوئی بھی سواری پہنچ سکتی. وہ کہاں سے آئیں؟ وہ تو بی جے پی نے تو نہیں بنائی، وہ تو انہی زمانوں میں بنی. ایجوکیشن کا اتنا زور ہوا کہ آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو مشکل سے آپ کو کوئی ایسا دکھے گا کہ جس کا بچہ پڑھتا نہیں ہے جی. یا پڑھ لکھ کے قابل نہیں بن گیا ہے. ہمارے بچے جج بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے. وہ کیسے بنے؟ تب تو بی جے پی نہیں تھا. تب تو لڑکیاں تو خیر خاص طور پہ گھر والے لڑکیوں کو تو اسکول جانے ہی نہیں دیتے تھے. ان دنوں یہ حساب تھا کہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھ لیا، یا جب بہت ہی کمال کرنے دیا بچی کو تو شاید 4 5ویں جماعت تک تو حد کمال اس کو پڑھنا ہوتا تھا. اس کے بعد کوئی بچہ لڑکی اسکول نہیں جاتی تھی. تو اسی زمانے میں جبری اسکول بھی کھلے، یعنی لڑکیوں کو تو آپ زبردستی جا کے ان کے ماں باپ کو بولیے کہ نہیں، ان کو اسکول تو جانا ہی جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو تعلیم حاصل کرنی ہے. کیونکہ وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ ایک لڑکی کے لیے، خاص طور پہ مرد اور عورت دونوں کے لیے تعلیم بہت اہم ہے. کیونکہ اسی سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اسے سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے. اور خاص طور پہ مشکلیں پیدا ہوتی تھیں لڑکی کے لیے، کبھی کچھ پرابلم ہو جائے، کچھ ہو جائے اس کے لیے، تو وہ تو ہوتی تھی ان پڑھ. تو وہ ماں باپ ہوتے تھے اس کے رحم و کرم پہ ہوتی، یا پھر بہن بھائی یا جو بھی ہوتا. تو وہ ہمیشہ اس بات سے دکھی ہوتے تھے کہ اگر لڑکیاں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اگر کوئی اونچ نیچ شادی میں ہو جاتی تو کم از کم وہ لڑکی اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پال سکتی، ان کو تعلیم دے سکے گی اگر اس کو تعلیم ملی. تو تعلیم کو جبری طور پہ شروع کیا گیا. کئی لوگ اپنی بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے، یا بچوں کو نہیں کیا کرنا ہے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی جگہوں پہ ایسے کچھ لوگ ہوتے تھے، کوئی بھی فیملی والا جاتا تھا تو وہ کسی سے کہتا تھا جو حکومت میں کام کرتا تھا، کوئی بھی ملازمت کرتا تھا، تو کہتا تھا بھئی میرے بچے کو بھی ذرا 4 حرف سکھا دو اس کو بھی، تاکہ یہ بھی نوکری کرے. تو وہ لوگ آگے سے مڑ کے کہتے تھے کہ کیا کرے گا، پڑھ کے کیا کرے گا، اس کو کیا ملے گا، اس کو کہیں لوہار کی دکان پہ، کہیں سنار کی دکان پہ لگا دیجئے، وہاں کمائے گا. مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو کشمیری قوم ہے یہ آگے نہ بڑھے، یہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، یہاں نہیں نوکری ملے گی، کہیں بھی چلے جائیں گے، لیکن جو ان پڑھ ہوگا وہ کہاں جائے گا. تو یہ سب کچھ ان وقتوں میں چلتا تھا. تو یہ سب شروع کرایا گیا اسی وقت. تعلیم عام ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب یہ لوگ یہ اپنی کوئی بیوقوفی ہوگا جو سمجھتا ہوگا ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ورنہ اگر آپ کے سامنے کوئی تصویر ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. سب یہ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں. کئی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں. اور یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے، اتنی افسوسناک بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے. افسوسناک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے اور یہ طاقت رکھتے ہوئے کہ ہم اس بات کو روک سکتے ہیں، وہ لوگ اپنے اغراض کے لیے خاموش رہتے ہیں. وہ سب سے بڑی ٹریجڈی وہی ہوتی ہے. میم ماضی میں آپ کی جماعت جو ہے وہ جموں اور کشمیر کی عوام سے اٹانومی کا وعدہ کرتی رہی ہے. اب تو حال یہ ہے کہ آئینی خود مختاری بھی چلی گئی ہے. اب مینیفیسٹو جب آپ لے کے آئیں گی
تو کیا مانگ ہوگی عوام کے لیے؟ مینیفیسٹو میں کیا ہوگا؟ عوام کو پہلے ان کا حق ملنا چاہیے. یہ تو جو ہم آج کل زندگی گزار رہے ہیں یہ تو غلامی کی زندگی ہے, غلامی سے بھی بدتر کی زندگی ہے. یہ تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے. جو حقوق ان کو ملے تھے پہلے وہ حاصل کریں, ٹھیک. اسی میں زندگی ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہی لوگ آج کل کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہی حق ہے کہ ہم اب سب کو دبا کے رکھیں, جیسے بی جے پی آج کل کہہ رہی ہے. تو لیکن جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب انگریزوں کا وقت تھا, جب انگریزوں کو یہاں سے نکالا گیا, اس وقت تو انہی جماعت کے لوگ تو انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے. جی. اب آج جنہوں نے اس وقت کی اس مہم میں گاندھی جی کا ساتھ دیا, جان و مال سے ساتھ دیا, ان کو کہتے ہیں آپ کوئی نہیں ہے. یہ کیسے چلے گا؟ جی. یہ تو زیادہ دیر چلنے والی بات نہیں ہے. اب ہوتا ہے کوئی وقت ہوتا ہے ظلم چل پڑتا ہے تو بدقسمتی سے کافی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں پیسوں کے لیے, لیکن یہ ظلم زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے. میم اب ایک دو سوال میں آپ سے اور ضرور پوچھوں گا. ضرور. اگر آپ اس کا جواب نہ دینا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہوگا. میں میم جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کے شوہر جی ایم شاہ صاحب جو شیخ صاحب کے قریبی رہے اور پھر اتنی قریبی رشتہ داری بھی رہی, آپ کی جماعت اس وقت سب سے فرنٹ پہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی تقسیم کی راجنیتی کر رہی ہے. دلی میں کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر ان کو جموں کشمیر میں بھیج دیتے ہیں ایک مہرہ بنا کر. بالکل. لیکن اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے ایک کردار آتا ہے, وہ شاہ صاحب کا کردار ہے. اس کردار کے حوالے سے بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ بھی دلی سے لائے گئے تھے, ورنہ ایک ایسے خاندان کے ساتھ جس کے ساتھ اتنی قربت رہی ہو وہاں اندرونی بغاوت کا سلسلہ نہیں ہوتا. تو جو الزام آج آپ بی جے پی پہ لگا رہی ہیں اس کی شروعات آپ ہی کے گھر سے نہیں ہوئی میم؟ نہیں, بالکل نہیں. کیونکہ انہوں نے جب وہ آئے تھے پہلے علی گڑھ سے تعلیم مکمل کر کے, تو سب سے پہلے ان دنوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جلسے ہوتے تھے اور جلسوں میں اپنی گرفتاریاں دیتے تھے کارکن. سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے آ کے خانقاہ معلیٰ میں گرفتاری دی انہی کارکنوں کے ساتھ میں. تو اس سے کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے ہر قدم پہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ رہے, اس کو آگے بڑھانے کی فکر میں. تو اس وقت بھی جب یہ قدم اٹھایا گیا کہ جب ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ نہیں جی سب کچھ الٹا بولا گیا, اور جس کی وجہ سے اب میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتی ہوں تو پھر دکھ بھی ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے بھی کہ جب ساری کی ساری یہ ہماری جو والد صاحب کے زمانے کی کیبنٹ تھی جب وہ چور کہلائے گئے, تو پھر شاہ صاحب کے لیے یہ نہیں برداشت کر سکے وہ کہ ہمارے کارکن بکھر جائیں. جب آپ جو چیدہ لوگ ہیں ان کو کسی بھی وجہ سے دکھ پہنچے اور وہ الگ ہو جائیں اور کہیں اور جا کے بکھر کے کہیں اور چلے جائیں, تو ان کے پاس پھر اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ ان کو سمیٹیں اور کسی بھی طرح پارٹی میں نقصان نہ ہونے دیں. میم یہ جو سمیٹنے کا آپ نے ذکر کیا 11 مہینے کی سرکار ہے, اگر اس 11 مہینے کی سرکار پر ہم نظر دوڑائیں تو ہر طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ایک دہشت کا ماحول ہے. تو 11 مہینے میں جو سمیٹنے کی بات تھی اور ہر طرف دہشت ہے, گرفتاریاں ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں, اگر سمیٹنے کی بات تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شاہ صاحب کے ساتھ ممکن ہے وہ لوگ رہے ہوں جو شیخ صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن عوام نہیں تھی میم. عوام پھر ادھر ہی تھی, ورنہ اتنا سب کچھ عوام سڑکوں پہ نہیں نکلتی, اور 11 مہینے صرف دہشت میں نہیں گزرتے میں. نہیں, دہشت میں تو نہیں گزرے, یہ تو پکی بات ہے, دہشت میں تو نہیں گزرے. آپ تو کسی سے بھی پوچھیں گے کہ اتنا آرام اتنی سہولت بہت عرصے بعد دیکھنے کو ملی سب کو جو شاہ صاحب کی حکومت میں ملی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے شیر کشمیر کے ساتھ کام کیا تھا عین جوانی میں سے, تو ان کو پتا تھا ان کا طریقہ کیا تھا, وہ کیا چاہتے تھے اپنے لوگوں کے لیے. تو جتنا انہوں نے ممکن تھا ان سے اتنا انہوں نے
اپنے قوم کے لیے کیا، پھر میم اپنے عوام کے لیے کیا۔ عوام کیوں آپ کے ساتھ نہیں جڑ پائی؟ اس وقت بھی نہیں جڑی، اور آج جب آپ عوامی نیشنل عوام کانفرنس میں ہیں اب آج بھی نہیں جڑی ہے؟ آج نہیں بھی آپ جڑی کے تو ساتھ اتنی بھیڑ نہیں ہے میم؟ نہیں، آپ وہ تو الیکشن وقت جب بتائے لڑتے گا ہیں تو جی۔ آپ اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں اپنے لوگوں کو نہیں بھیج پاتی ہیں میم؟ نہیں، اس کے لیے بھی آپ اچھی طرح غور سے دیکھیں گے تو اس میں ہندوستان کی گورنمنٹ کا پورا ہاتھ ہوتا ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی پورے کے پورے ڈبے ہی غائب کر دیے گئے، اور آپ پتہ بھی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ اتنی دہشت پھیلی ہوئی ہے تو جو بتایا جاتا ہے پھر وہ وہی کرتے ہیں۔ اب تو میں نے آپ سے کہا نا کہ نازی حکومت میں اور آج کل کے وقت میں بہت فرق نہیں رہا ہے اب، تو اس لیے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی اب بہتر ہے کہ اپنی ہی جانیں بچائیں، جہاں پہ کم خطرہ ہے وہیں کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن میم میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب عوامی نہیں، نیشنل میں کانفرنس بنی سمجھی، ہے تب سے لے کے شاہ بالکل، صاحب کا زمانہ اور اب آپ کا زمانہ ہے، اور اب نہیں، مظفر شاہ صاحب کا زمانہ ہے۔ بالکل، یہ اس سب کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، یہ جو کہ دکھایا دیکھ نہیں پاتا انسان، پردے کے پیچھے بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور ایسے انسان کو آگے نہیں آنا چاہیے کہ جو سچائی کا دامن تھامے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سبھی غلط بولتے ہیں، لیکن جو بھی ایسا کرتا ہے اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کامیابی جھوٹ کی ہو۔ تو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تو مشکلیں ہی مشکلیں ہوتی ہیں قدم قدم پہ۔ میم یہ بتائیے گا کہ عوامی نیشنل کانفرنس آپ سے فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ آپ جو ہے اب نیشنل کانفرنس میں شامل ہو جائیں؟ وہ آئیڈیا جموں کشمیر کا جو شیخ صاحب کا آئیڈیا تھا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں مل کے، نہ کہ نیشنل کانفرنس الگ رہے، عوامی نیشنل کانفرنس الگ رہے، تو یہ الگ الگ دو جماعتیں کیسے اسٹرینتھن کریں گی اس آئیڈیا کو جو شیخ صاحب کا آئیڈیا تھا؟ نہیں، وہ تو اسٹرینتھن ہوں گی بہرحال، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو اسٹرینتھن ہوں گی، لیکن اس کے لیے فاروق صاحب کی جب حکومت تھی اور محی الدین شاہ ان کی حکومت میں کام کرتے تھے، وہ گزر گئے، تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد ان کے اپنے ہی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ شاید غالباً ادھر ادھر بکے ہوئے بھی تھے، اور شاید کیا تھا ان کے من میں ان کے اپنے لیے، انہوں نے ان کو نہیں کرنے دیا، حالانکہ فاروق صاحب نے یہ کہا ضرور تھا۔ اب اگر فاروق صاحب آپ کے پاس آتے ہیں چونکہ آپ بڑی بہن ہیں، اور عمر صاحب آتے ہیں چونکہ آپ ان کی پھوپھی ہیں، تو وہ ملنے کی بات کرتے ہیں، ملنے مطلب سیاسی ملاپ کی بات کرتے ہیں، بالکل، تو کیا آپ کے دروازے کھلے ہیں؟ آپ کوشش کریں گی کہ ہمارے مل کر؟ دروازے، جی بالکل، ہمارے دروازے کھلے ہیں، اپنی ریاست کے بچاؤ کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو حال ہے اس حساب سے تو ریاست کو پوری طرح ختم کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں، لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش۔ اب دیکھیں کشمیری پنڈتوں کو یہاں سے نکالا، خود ان کے لیے بندوبست کیا یہاں سے نکلنے کا، اور پھر لوگوں پہ وہ الزام آیا، حالانکہ سب جانتے ہیں اس وقت ایسا پاگل پن کا دور شروع ہوا، نہ مسلمان دیکھا، نہ ہندو دیکھا، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ کوئی، ایسا پاگل پن کا دور چلا، سب اس کی لپیٹ میں آ گئے، اس کو بھی کیسے چلایا، اسی وجہ سے۔ آپ تو اس واقعے کی چشمدید ہوں گی، میں بالکل بالکل، کچھ بتانا چاہیں گی کہ کیسے کشمیری پنڈت کا جو پلائن ہوا یہاں سے، اور اس وقت ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے انہیں بھگایا، مساجد سے نعرے بازی ہوئی کہ یہاں سے ہندو بھاگ جائیں؟ دیکھیں نا، وہ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہی ہوا اس وقت بھی، اس لپیٹ میں وہ بھی آ گئے، کیونکہ جب یہ ہوتا ہے نا پاگل پن کا دور ہوتا ہے کہیں بھی، کچھ چند جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں، اور سارا ماحول تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو غلط رنگت دی گئی، اس وقت جگ موہن تھے یہاں کے گورنر، انہوں نے اس طرح سے بنایا، ان کو کہا کہ یہ جی ان کو تو یہاں سے نکالیں گے، تاکہ یہاں تو کشمیری پنڈت اور کشمیری مسلمان میں فرق دکھائی نہیں دیتا ہے شکل میں، تو ان کو مارنے میں ذرا دقت ہوگی، تو ان کو اگر ہم یہاں سے سیفلی نکال لیتے ہیں پھر ہم ہزاروں یہاں مار ڈالیں گے۔ جی،
تو بیس اس وقت کی اس حرکت کی وہی بنی. مطلب آپ اس اب ٹھیک سب تھا. کا ذمہ دار جگموہن کو مانتی ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بالکل کوئی شک نہیں. اور وہ بھی خود سے نہ کرتے، شاید کیا معلوم اور بھی کون کون تھا شامل، لیکن آگے وہی تھے. آگے وہی تھے. آگے وہی تھے. میں اپنے پرانے سوال پہ پھر آؤں گا. ضرور. فاروق صاحب اگر آتے ہیں تو کیا عوامی نیشنل کانفرنس میں ضم ہونے کے لیے تیار ہے اگر فاروق صاحب چاہتے وہ تو ہیں؟ بالکل، وہ کس طرح چاہیں گے، کیا بولیں گے، وہ تو سب اس پہ منحصر ہے نا. جی. ویسے تو ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ جیسے ہم لوگ تو ہر وقت ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں، لیکن پولیٹیکلی کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اور ان کے اس میں اور تو کوئی فرق نہیں ہے. جو شیر کشمیر کا حکم ہے وہ اس پہ ہم بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں. جی. یہ مانے ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں. جی. تو ان درخت کا تو وہی کام ہے. جی. پھر اب لوگ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، کیا رنگت دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن جو بھی کچھ ہو، جو بھی ان کی پارٹی کو بچانا، شیر کشمیر کی پارٹی کو کس طرح سے ہم نے آگے چلانا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. جی میم، یہ تو سیاسی سوال ہو گئے. اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں. شیخ صاحب کے بارے میں یہ بتائیے گا، شیخ صاحب کھانے میں کیا پسند تھا ان کو؟ شیخ صاحب مطلب بہت شوق سے کون سی ان کو تو چیزیں کھانے کھاتے کا تھے؟ بہت شوق تھا، انہیں ہر چیز پسند تھی، ایسا نہیں کہ کوئی چیز پسند نہیں تھی. شوقین تھے کھانے پینے جی. کے. خود بھی بناتے تھے کچھ؟ ان کو کچن خود وغیرہ بھی، کا رخ کرتے تھے؟ جب جیل میں تھے، یہاں تو خیر موقع نہیں ہوتا تھا کبھی بھی. جب جیل میں ہوتے تھے تو تب کبھی اگر شوق ہوتا تو بنا لیتے، ایسے نہیں. ایسے تو ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا تو کہاں کرتے. جی. زیادہ تر عرصہ جیل میں گزرا، اور پھر سیاست کا عروج بھی آپ کے خاندان نے دیکھا ہے. شیخ صاحب کو گھر کے لیے وقت نکالنے میں کیا آپ کو کبھی کوئی شکایت رہی کہ شیخ صاحب گھر کے لیے اتنا وقت نہیں نکال پا رہے ہیں؟ نہیں، باہر مطلب عوام میں اتنے مقبول ہیں کہ عوام کے بیچ میں رہتے ہیں، گھر ذرا پیچھے رہ گیا ہے. نہیں، پیچھے تو نہیں رہا. ہماری والدہ نے کبھی ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہمارے والد کام کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا. لیکن اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ ہم سوچتے نہیں ہمارے والد ہمیں وقت نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ ہماری ماں ہمیں ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ یہ کیوں باہر ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں. اس لیے ہمیں بچپن سے معلوم تھا کہ ان کی پریورٹی ان کے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ بھی. جی. کیونکہ وہی زیادہ مجبور تھے. ان کو نہ کوئی تعلیم لینے دیتا تھا، نہ کوئی نوکری کرنے دیتا تھا، نہ کچھ کرنے دیتے تھے. تو ہمیں لگتا تھا کہ نہیں، یہ تو ہم بھی خوشی خوشی ان کا ساتھ دیتے تھے اس سب میں. جی. تو شکایت کا تو کبھی موقع نہیں رہا، یا کبھی ایسا ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ ہمارے والد ہمیں وقت نہیں دے پا رہے. شیخ محمد عبداللہ کا شیر کشمیر، شیخ محمد عبداللہ بننا، اس میں آپ کی والدہ محترمہ کا کتنا ہاتھ ہے؟ انہوں نے تو ہمیشہ ان کا بہت ساتھ دیا، کیونکہ وہ ایک ایسے گھرانے سے تھی، مانے ایک جو شاہی خاندان کی طرح تھے. سب سے پہلے ہوٹلیئر وہی تھے جو یہاں پہ آئے ہندوستان میں. ٹھیک. اور ان کا اور سیاست کا تو کہیں واسطہ ہی نہیں تھا. لیکن انہوں نے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیا، ہر قدم پہ ساتھ دیا. کبھی انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ جلسوں میں رہتے ہیں، آپ جیلوں میں رہتے ہیں، میرے لیے مشکل ہے بچوں کو سنبھالنا ہے. کچھ کبھی نہیں، کبھی بھی انہوں نے زبان پہ نہیں لایا، نہ محسوس کیا. بیگم خالدہ شاہ آج ہماری مہمان تھیں. جیسے میں نے ابتدا میں ہی عرض کی تھی کہ بیگم خالدہ شاہ کے والد چیف منسٹر، شوہر چیف منسٹر، بھائی چیف منسٹر، بھانجا چیف منسٹر، اور ساتھ ہی ساتھ بیگم خالدہ شاہ نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی اس جدوجہد کو بھی دیکھا ہے جو کشمیری عوام کے لیے شیر کشمیر، جو شیخ محمد عبداللہ کو شیر کشمیر بناتی ہے، اس جدوجہد سے لے کر آج ایک ریاست جب یونین ٹیریٹری میں تبدیل ہو چکی ہے، ان تمام چیزوں کی خود چشمدید ہیں بیگم خالدہ شاہ صاحبہ. تمام باتوں میں ایک بات جو بہت اہم تھی وہ یہ ہے کہ عوامی نیشنل کانفرنس بھی شیخ محمد عبداللہ کا خواب ہے، اور نیشنل کانفرنس بھی شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے خواب کی ہی ایک طرح سے تعبیر ہے، اور اسی کو آگے لے کے چل رہی ہے. ممکن ہے یہ ایک خاندان جو سیاسی طور پر ذرا الگ ہو گیا ہے، آنے والے دنوں میں
کشمیر کے لیے اور کشمیری عوام کے لیے ایک ہو جائے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. میم بہت شکریہ. شکریہ، آپ کا بھی شکریہ.